ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی والدہ سے آپ کی محبت تھی، اور ماں کا ادب حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر بہت زیادہ نمایاں تھا۔ میں آپ کی کرامتوں کا ذکر اگر کروں تو یقیناً اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، لیکن آج وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور حضرت مخدوم کو مخدوم کس چیز نے بنایا، حضرت مخدوم ماہمی کو عروج پر کس چیز نے پہنچایا، اگر آپ بنیادی طور پر اس کو دیکھیں گے تو وہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کی وفاداری، ماں کے ساتھ ان کی محبت۔ آج لوگ کثرت نوافل ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ کثرت کے ساتھ تسبیح کو عبادت سمجھتے ہیں، یا آج کل لوگ جو ہیں وہ کثرت صدقہ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں عبادت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والوں کے ہاتھ میں 10 اور 50 روپے تھماتے ہیں۔ جب آپ ان کی نجی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو یہاں پر ایک فقیر کے ہاتھ میں 4 دوستوں کے سامنے 50 روپے تھماتا نظر آ رہا ہے یا 10 روپے دیتا نظر آ رہا ہے، یہ ابھی ماں کو صرف اس لیے ڈانٹ کر کے آیا ہے کہ ماں نے اس سے خرچے کا مطالبہ کیا، بیٹا کچھ پیسے تو دے دے تاکہ میں اپنی بیماری کے حوالے سے دواؤں کا انتظام کر لوں۔ تو بیٹا یہ ڈانٹ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بڑھاپے میں تمہیں کتنے روپے لگتے ہیں، میں تمہاری بیماری کے پیچھے تنگ آ چکا ہوں، حیران ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل ماں باپ کے ساتھ بغاوت یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، نوجوان والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ماں باپ کی اطاعت کے بغیر، ماں باپ کو خوش کیے بغیر آپ اگر 40 سال تک کی عبادتیں کر لیں تو بھی آپ منزل مقصود پر پہنچ نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سرکار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس عنوان کے حوالے سے پہنچنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا جو اصل نام ہے وہ تیفور ہے، اور آپ کے نام سے ایک سلسلہ چلتا ہے، سلسلہ تیفوریہ۔ اور حضرت سیدنا بایزید بسطامی اس ذات کا نام ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جانے کے بعد عرش پر 2 رنگ کے مرغ کو چہکتے دیکھا، ایک سبز رنگ کا تھا اور ایک سرخ رنگ کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا یہ کس کی ارواحیں چہکتی ہے؟ تو ارشاد ہوا، محبوب یہ جو سرخ رنگ کا مرغا چہک رہا ہے اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسے دنیا جو ہے وہ غوث وقت کے نام سے پہچانے گی، اور دوسرے کا نام تیفور ہے جسے بایزید کے نام سے پہچانا جائے۔ آپ غور فرمائیں، شان کے بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ پیدائشی ولی تھے، اور آپ جانتے ہیں علماء کرام نے لکھا ہے، صوفیہ نے بہت کثرت کے ساتھ ولایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ولایت کی کم و بیش 28 منزلیں ہوا کرتی ہے، یعنی ولی ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے، مختلف درجات ولایت کی ہوتے ہیں۔ تو ولایت کے 28 منزلیں ہوتی ہے، اور ہر منزل میں ولی پہنچنے کے بعد اس کا رنگ، اس کی شان، اس کے مرتبے، اس کے مراتب، اس کے مقامات، اس کے مکاشفات
وہ سب الگ الگ رنگ کے اندر ہوا کرتے ہیں اور اس کی کیفیت جدا ہوا کرتی ہے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی طور پر تو ولی تھے ہی، لیکن آپ کو ایک شوق تھا، آپ کو ایک ذوق تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ولایت کی جو منزل ہے جسے مقام حضوری کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام عطا کر دے. مقام حضوری ولایت کی وہ منزل ہے جب ولی مقام حضوری پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے دل کی آنکھوں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ماتھے کی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ عالم بیداری میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب مقام حضوری پر پہنچتے ہیں تو وہ دل کی آنکھوں سے ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، خدا کا جلوہ وہ ہر وقت دیکھتے ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں حاضری نصیب ہوتی ہے. کوئی دن میں 1 مرتبہ، کوئی دن میں 2 مرتبہ، کوئی دن میں 3 مرتبہ. بعضوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں. یہ ان کے مراتب ہوتے ہیں. یہ مقام حضوری ہے. ایک تو خدا کا جلوہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور دوسرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضری کے مواقع نصیب ہوتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ گردن جھکا کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ گردن جھکا کر بظاہر تو گھر میں ہوتے ہیں لیکن وہ جلوہ یار کے اندر گم رہا کرتے ہیں. یہ ان کے مقام ہوتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی اسی مقام کو پانا چاہتے تھے، اسی مقام پر پہنچنا چاہتے تھے جسے مقام حضوری کہتے ہیں. اسی تڑپ کے اندر رات و دن عبادت کرتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں. ایک دن خیال آتا ہے وہ مقام ملتا کیوں نہیں. ماں کے پاس آتے ہیں، ماں کماتا بھی ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، ماں ایک کام کرو، جس مقام کو میں پانا چاہتا ہوں وہ اتنی آسانی سے تو مل نہیں سکتا، اس لیے تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں جنگلوں میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کروں. رات و دن کسی کا خیال نہ ہو، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاؤں. میرے اللہ کو مجھ پہ پیار آئے گا، وہ مقام مجھے مل جائے گا جس کا میں متلاشی ہوں. ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی خوشی پر اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی ہے. حضرت بایزید کی امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کو یوں لگتا ہے کہ تم جنگلوں بیابان میں جا کر کے وہ مرتبہ پالو گے جس کے تم متلاشی ہو تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم چلے جاؤ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.